बुझने न देंगे ताज़िए खानों की रोशनी, दिल का चिराग रोज़ जलाया करेंगे हम। हजरात, ये ऐलान मोती मस्जिद से किया महताब बाग पार्ट 2 ए ब्लॉक वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से जो 4 रोज़ा मजालिस का इनेकाद किया गया है कुरान और अहले बैत के उन्वान पर। इस मजलिस को ख़तीब कुरान और अहले बैत जनाब शब्बीर आगा करबलाई साहब जो हैदराबाद से तशरीफ़ लाए हैं ख़िताब फरमा रहे हैं। और आज इस सिलसिले की चौथी मजलिस है, तीसरी मजलिस है। और हज़रात से गुजारिश है कि दस्तबरदा इल्तिमास है कि मोती मस्जिद में तशरीफ़ ले आएँ। मजलिस का आगाज़ हो चुका है। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا.
يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل محمد छिटक के इधर-उधर न बैठिए, अपनी जगह लीजिए, अलग अलग बैठिए।
خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی اسی سے ہی شروعات جناب کوا کے حوالے سے پیش خدمت سے اپنے گھر میں مجھے شام کی شام جو کر میں ہوں سفیر اور مزترو وہ بولے گھر بھی ہے کیا چیز میں تیرے قربان وہ بولے گھر بھی ہے کیا چیز میں تیرے قربان رواق منزل چشم مل آشیا مل
چشم من آشیا نئے پس کرام نماؤ فورت آکے خانہ خانہ پس کرام نماؤ فورت آکے خانہ خانہ صلوات بھیجیے تاریخ میں یہ بات لکھی اپنی جگہ ہے تاریخ میں یہ بات لکھی اپنی جگہ ہے عباس کی شمشیر رنی اپنی جگہ تاریخ میں یہ بات اپنی جگہ ہے تاریخ میں یہ بات لکھی اپنی جگہ ہے کہہ کے سبھی اہل جفا گھاٹ سے بھاگے سبھی اہل جفا گھاٹ سے بھاگے یہ حیبت عباس جری اپنی جگہ ہے تاریخ میں یہ بات لکھی اپنی جگہ ہے کہہ کے سبھی اہل جفا گھاٹ سے بھاگے کہہ کے سبھی اہل جفا گھاٹ سے بھاگے یہ حیبت عباس جری اپنی جگہ ہے تلوار بھی بھیج دیجئے یہ بات لکھی اپنی جگہ ہے اسلام کی کہنے کو ہے اصحاب پیغمبر تو بہت سے کہنے کو ہے اصحاب پیغمبر تو بہت سے اسلام کی پاکیزہ دلی اپنی جگہ تاریخ میں یہ بات لکھی اپنی جگہ ہے یہ کہہ کے چلا ہر شہ مظلوم کی جانب یہ کہہ کے چلا ہر شہ مظلوم کی جانب دنیا میں ساقی ابن ساقی اپنی جگہ تاریخ میں یہ بات لکھی اپنی جگہ ہے جس پر ہے فدا گلشن جنت کی فضائیں اس پر ہے فدا گلشن جنت کی فضائیں وہ 12 اماموں کی گلی اپنی جگہ ہے تاریخ میں یہ بات
جسے مانا ہے بزرگوں نے تمہارے مولا جسے مانا ہے بزرگوں نے تمہارے وہ حق کی قسم میرا علی اپنی جگہ صلوات بھیج دیجئے یہی مدح ہے تاریخ میں یہ بات لکھی اپنی جگہ ہے حیران نہ ہو پوچھ لو خیبر میں نبی سے حیران نہ ہو پوچھ لو خیبر میں نبی سے تم سمجھو گے کیا نادے علی اپنی یہ بات اپنا حیران نہ ہو پوچھ لو خیبر آج وہ بیعت کا گلا لوٹا ہے جس نے وہ ذات حسین ابن علی اپنی جگہ ہے تاریخ میں یہ بات لکھی فاتحہ جب رن میں صفت رسول خدا ہوا جب رب ہرن میں صفت رسول خدا غم سے میان ارض و سما زلزلہ لشکر میں شامیوں کے یہ غلجا بجا ہوا ارے جوڑو سر شکر سر حسین کا تن سے جدا ہوا سر شکر سر حسین کا تن سے جدا اب چل کے لوٹو خانہ ابن بطول کو اب چل کے لوٹو خانہ ابن بطول کو سونے نہ دو مزار کے اندر رسول کو سونے نہ دو مزار کے اندر رسول نگو فوج ظلم سے یہ شمر نے کہا پہلے تو چھین دو سر زینب سے تمہاری راحت ہے مجھ کو آل پر جو ہوگی اب جفا رومال تک بھی پاس کسی کے نہ چھوڑنا رومال تک بھی پاس کسی کے نہ چھوڑ زہرا کی بیٹیوں پر وہ ظلم و ستم کرو زہرا کی بیٹیوں پر وہ ظلم و ستم کرو خنجر سے بلکہ تم سر عابد قلم کرو خنجر سے جب کہ تم سر عابد قلم تو خیمہ حسین میں غلوہ حسین کا سر سے پھینکی تھی
سر سے زینب و کلثوم نے کہتی تھی بانو مجھ پا فلک غم کا دل وارث میرا شہید ہوا وارث میرا شہید ہوا آیا کسی کو رحم نہ زہرا کے لال پر آیا کسی کو رحم نہ زہرا کے لال پر ہائے ہائے تباہی آ گئی احمد کی آل ہے تباہی آ گئی احمد کی آل رونے جب پین کرتی تھی سر پیٹ پیٹ کر اور طبلِ فتح رن میں بجاتے تھے اہل نیزوں پر رکھے جاتے تھے 70 ٹن کے تاکید کر رہا تھا عمر فوج شام کو تاکید کر رہا تھا عمر فوج شام جلدی جلا دو آگ سے شے کے خیام کو جلدی جلا دو آگ سے شے کے خیام کو یہ حکم تھا کہ رانوں کے زیور بھی لیجیے کبرا کے سر کا مخلو چادر بھی لیجیے گوشے سکینہ جان کے گوہر بھی لیجیے ارے زینب کے فرق پاک سے چادر بھی زینب کے فرق پاک کی بے خوف لوٹو خانہ ابن بطول کو ارے محتاج کر دو خلق میں آل رسول محتاج کر دو خلق میں آل رسول کو چھینی کسی نے زینب و کلثوم کی ردا مطلق نظر خواہر شبیر کا چلا فردوں نے منہ نجف کی طرف کر کے یہ کہا ارے پہنچو مدد کے واسطے اے شیر کبریا پہنچو مدد کے واسطے اے شیر کیا ہمیں ستاتی ہے امت رسول کی کیا ہمیں ستاتی ہے امت رسول ارے زینب کے سر سے چھن گئی چادر بطول کی زینب کے سر سے چھن گئی چادر بطول کی یا حضرات بارش تو بہت تیز ہو رہی ہے لیکن مجلس کا آغاز ہو چکا ہے اور پروردگار کی شان میں میر انیس صلی اللہ مقامہ کی چند روائیاں پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، گلشن میں صبا کو جستجو تیری ہے، بلبل کی زباں پہ گفتگو تیری ہے، ہر رنگ میں جلوہ ہے تیری قدرت کا،
جس پھول کو سونگھتا ہوں بو تیری ہے. گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں. گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں. یا معدنوں کو ہو دشت و دریا دیکھوں. ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے. ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے. حیران ہوں کہ دو آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں. ادب. ہے کون جو عصیاں میں گرفتار نہیں ہے. ہے کون جو عصیاں میں گرفتار نہیں ہے. جز تیرا کرم کچھ اور درکار نہیں ہے. مجھ سا نہیں عالم میں گناہگار اگر. مجھ سا نہیں عالم میں گناہگار اگر. تجھ سا بھی تو اور کوئی غفار نہیں ہے. انہی رباعیوں کے ساتھ میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب محمد متقی صاحب کو کہ آئیں اور بارگاہ امام میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. تھوڑا سا فضاؤں نے سنایا فرات کا نوحہ. فضاؤں نے سنایا فرات کا. ساحل پہ قتل ہو گیا سقا فرات کا. پیاسے کا خون بہہ گیا مشکی زچھد گیا. پیاسے کا خون بہہ گیا مشکی زچھد گیا. لہروں کے شور میں وہ تڑپنا فرات کا. پیاسے بچے ترس کے رہ گئے پانی کی بوند کو. بچے ترس کے رہ گئے پانی کی بوند کو. شان کٹا کے سویا مسیحا فرات کا. واپس نہ آ سکے گا سکینہ تیرا چچا. واپس نہ آ سکے گا
سکینہ تیرا چچا کیا دیکھتی ہے ہر گھڑی رستہ فرات کا کرب و بلا سے شام سکینہ کی قبر تک کرب و بلا سے شام سکینہ کی قبر تک بچی کو پانی ڈھونڈتا آیا فرات کا موجیں طواف کرتی ہیں غازی کی قبر کا موجیں طواف کرتی ہیں غازی کی قبر کا عباس کا مزار ہے کعبہ فرات کا عباس کا مزار ہے کعبہ فرات کا موجیں طواف کرتی ہیں غازی کی قبر کا عباس کا مزار ہے کعبہ فرات کا پیاسوں کے غم میں سوکھ گیا زرد ہو گیا پیاسوں کے غم میں سوکھ گیا زرد ہو گیا جاوید ہم نے دیکھا ہے تڑپنا فرات کا جاوید ہم نے دیکھا ہے تڑپنا فرات کا نوحہ فضاؤں نے سنایا فرات کا ساحل پہ قتل ہو گیا سقا فرات کا رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں میر انیس علی اللہ مقامہ کی دو روایاں پیش ہیں، ملاحظہ فرمائیں۔ دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں ہے، دنیا میں محمد سا شہنشاہ نہیں ہے، کس راز سے خالق کے وہ آگاہ نہیں ہے، باریک ہے ذکر قرب معراج انیس، خاموش کے یہاں سخن کو بھی راہ نہیں ہے، آدم کو یہ تحفہ یہ ہدیہ نہ ملا، ایسا تو کسی بشر کو پایا نہ ملا، اللہ رمی لطافت تن پاک رسول، ڈھونڈا کیا آفتاب سایہ نہ ملا۔ ابھی آپ حضرات جناب عباس علیہ السلام کی شان میں سن رہے تھے، ایک بند ملاحظہ فرمائیں۔ احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، احمد کے گھرانے کا چلن ہے عباس، زہرا کی دعاؤں کا چمن ہے عباس، اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال،
اس واسطے آتا نہیں سرور کو جلال، شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس، شبیر کے ماتھے کی شکن ہے عباس، مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر، مقام حضرت عباس کم نہیں ہے قمر، پلاتی دودھ جو زہرا امام ہو جاتے۔ انہی شعروں کے ساتھ اب میں دعوت سخن دے رہا ہوں جناب عزیز صاحب سے کہ وہ آئیں اور امام کے خدمت میں منظوم نذران عقیدت پیش فرمائیں۔ سلام کی جناب آ چکے ہیں، اس لیے سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، اور جناب زینب جب لوٹ کر کے آئی ہیں تو کس طرح سے بیان کرتی ہیں اس کو ذرا سا سنیں آپ لوگ۔ جناب عباس کی قبر پہ کیسے بیان کر رہی ہیں۔ آئی جب کر بلا لوٹ کے بنتے زہرا، آئی جب کر بلا لوٹ کے بنتے زہرا، ارے قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ، قبر عباس پہ زینب نے کیا یہ نوحہ، ارے تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی، ارے تیری شہزادی یوں در در نہ پھرائی جاتی، ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، ارے کبھی یثرب تو کبھی سوئے نجف دیکھتے تھے، کبھی تیرے کٹے شانوں کی طرف دیکھتے تھے، ارے شہن اکبر کے کلے جیسے نکالی برچھی، شہن اکبر کے کلے جیسے نکالی برچھی، ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی، ہو گئی ثانی زہرا بھی ضعیفہ
ارے سانس لیتی ہوں مگر ارے سانس لیتی ہوں مگر میں نہیں زندہ با ارے تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی تیرے ٹکڑوں کی قسم تیری بہن ٹوٹ گئی ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی پیاس میں بھی تجھے آواز دیے جاتے تھے زیر خنجر بھی تیرا نام لیے جاتے تھے ارے گردن پہ جب شمر چلاتا تھا چھری ارے گردن پہ جب شمر چلاتا تھا چھری ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی بس ایک شعر اور ہے میرے ہاتھوں کو بھی رسی سے گیا تھا باندھا ارے میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا ارے میں بھی ہاتھوں کا نہ لے پائی سہارا بھیا ارے جیسے تو سے گرا ویسے منا کے سے گری ارے جیسے تو سے گرا ویسے منا کے سے گری تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا غازی آخری شعر ہے لڑکھڑاتے تھے کبھی پاؤں تو گر جاتے تھے ارے ہو کہاں میرے جوان رو کے یہ فرماتے تھے ارے لاش ملتی نہ تھی بھائی یا کو علی اکبر کی ارے لاش ملتی تھی نہ بھیا کو علی اکبر کی ارے تو اگر ہوتا تو ایسا نہیں ہوتا حضرات جیسا کہ آپ کو علم ہے مہتاب باغ پارٹ 2 اے بلاک ویلفیئر سوسائٹی کی جانب سے قرآن اور اہل بیت کے عنوان پر اس موتی مسجد میں 4 مجالس کا انعقاد کیا گیا اور اس کی کڑی کی آج تیسری مجلس ہے اور اس مجلس کو
خطیب قرآن اور اہل بیت حجت الاسلام عالی جناب مولانا شبیر آغا کربلائی صاحب قبلہ خطاب فرما رہے ہیں۔ میں دست برستہ التماس کروں گا حضور سے کہ منبر پر تشریف لائیں اور مومنین کو خطاب فرمائیں۔ رحم الله من قرأ سورة الفاتحة مسبوقة بالصلاة على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين طه وياسين ورحمة للعالمين أبي القاسم محمد. اللهم صل على من قال يا مالك الملك يا حازم الأحزاب يا مفتح الأبواب يا مسبب الأسباب سبب لنا سببا لا نسأت له طلبا بحق لا إله إلا الله وبحق محمد رسول الله. وعلى سيد المتحر وإمام المظفر وشجاع الغضنفر أبي شبير وشبر أبي الحسنين أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين لا سيما على بقية الله الأعظم الحجة الثاني عشر المهدي المنتظر. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين لا سيما على جبت والتاغوت. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هم القرآن والقرآن معهم. صلوات بمحمد وعلى قبل اس کے کچھ بات عرض کروں آپ حضرات سے گزارش گزار ہوں. ایک مرتبہ سورہ حمد 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور سید محمد ذکی مشرف حسین احمد حسین مکرم حسین مسرت حسین میثم حسین شاہ جہاں بیگم فرج جہاں بیگم سید محمد مہدی سید شیخ مہدی سید جعفر رضا ستوت جہاں فرت سلطانہ نکہت فاطمہ آفاق جہاں اور جملہ مرحوم مومنین و مومنات کے لیے اس الف
ایک صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. سلامتی امام کے لیے بلند ترین صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد. تمام اعمال کی قبولیت کے بلند ترین صلوات. عزیزان گرامی، قرآن مجید کے متعلق پیغمبر نے فرمایا قرآن اہل بیت کے ساتھ ہے، اہل بیت قرآن کے ساتھ. اہل مجلس میں نے آپ کے سامنے بیان کیا قرآن دعوت تفکر دے رہا ہے، اہل بیت بھی دعوت فکر دے رہے ہیں. گزشتہ مجلس میں نے بتایا کہ یہ مع کا مطلب تکاملیت ہے. جب تک قرآن اور اہل بیت نہیں ملیں گے صحیح دین نہیں ملے گا. لہذا قرآن اور اہل بیت کا ایک ساتھ ہونا ضروری ہے، اور اللہ نے قرآن کو معجزہ بنا کر رکھا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ نے ہر انسان کو دعوت فکر کی صلاحیت دی. کیا کبھی آپ نے سوچا، علماء مناطقہ بیان کرتے ہیں جاگتا ہوا انسان کسی نہ کسی فکر میں رہتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جاگے اور فکر نہ کر رہا ہو. جب بھی انسان جاگتا ہے کسی نہ کسی فکر میں بیٹھا رہتا ہے. چاہے صبح ہو تو ناشتے کی فکر ہوگی، رات کا تھکا ماندہ بھی ہو تو کل کی فکر ہوگی، اٹھنا کب ہے، جانا کب ہے. بارش ہوگی تو رکنے کا بہانہ، کب رکے گی، کب جانا ہے. بارش رک جائے گی تو پھر انسان اپنے امور پر توجہ دیتا ہے. فکر کسی نہ کسی زاویے سے مشغول رہتی ہے. اور اب فکر کرنے کے بعد ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ اللہ نے جو کلام پیش کیا نبی کے ذریعے سے، یہ معجزہ بنا کر پیش کیا. اور معجزہ وہ ہے جس کا مقابلہ کسی نے نہ اس زمانے میں کیا، نہ اس زمانے میں، نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے. قرآن منزہ مبرہ کتاب ہے. قرآن بہترین عظیم کتاب ہے. قرآن سرچشم ہدایت ہے. قرآن برکت و عظمت و شرافت و کرامت والی ہے. قرآن وہ جس کی پاکیزگی کے لیے معصومین نے قسمیں کھائی ہے. وہ قرآن جس کی صداقت کے لیے اللہ نے پہلے ہی کہہ دیا لا ریب فیہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کر سکتا. یہ معجزہ خداوند ہے. یہ قرآن کی عظمتیں زیادہ ہے. تو کل میں نے بتایا اللہ کے حبیب کو معجزہ اس لیے دیا تاکہ صداقت سے اس کی بات واضح ہو جائے کہ وہ نبی اللہ کی جانب سے ہے، من جانب اللہ ہے. یعنی معجزہ رکھا اس لیے گیا تاکہ پتہ چلے جو مدعی ہے، دعوے دار ہے، وہ اپنے کلام میں سچا ہے. اب اللہ نے نبی کو بھی بھیجا، کتاب کو بھی بھیجا، معجزہ بھی رکھا. اب امام مصحف ناطق امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ نے دو حجتوں کو رکھا، حجت ظاہریہ اور حجت باطنیہ. حجت ظاہریہ جو ظاہر میں دکھ جائے، حجت باطنیہ جو داخل میں ہو، چھپی ہوئی ہو، مستمر ہو، مستتر ہو. ٹھیک ہے. کہا مولا یہ دونوں حجتیں کیسی اور کہاں؟ کہا حجت باطنیہ اور حجت ظاہریہ کو سمجھنا ہو تو بس یوں سمجھو، حجت ظاہریہ انبیاء ہے، ائمہ ہے، ان کا کلام ہے، ان کی معجزات ہے، یہ حجت ظاہریہ ہے. حجت باطنیہ کیا ہے؟ کہا عقل ہے. عقل ہے. حجت باطنیہ عقل ہے. پوری کتاب عقل موجود ہے امام کی. آپ دیکھ لیجئے امام نے کیا کیا فرمایا. عقل کے لیے امام نے بہت سے باتیں بیان کی. اس میں سے ایک ضمناً یہ بات بتا دوں، امام نے کہا اپنے یقین کو جلدی نہ توڑنا. اپنے یقین کو جلدی نہ توڑنا، الا کوئی دوسرا یقین آ جائے. میں دوسرے موضوع میں نہ جاتے ہوئے اپنی بات کو ثابت کروں تو اللہ نے عقل دیا، کتاب دی، نبی دیا،
نبی سے معجزات ظاہر کیے، صداقت کو واضح کیا، ان کے حقانیت کو ظاہر و آشکار کیا۔ جب یہ سب کچھ دیا تو سوال یہ خود آیا، نبی کو کیوں بھیجا، امام کو کیوں بھیجا، کتاب کو کیوں بھیجا، مرسل کو کیوں بھیجا، خلیفہ کیوں بنایا، امام کیوں بنایا، ہادی کا انتظام کیوں کیا؟ سوال ہے تو سب کا جواب ایک ہے، کیا انبیاء بھی آئے، اوصیاء بھی آئے، ائمہ بھی آئے، معصومین بھی آئے، صالحین بھی آئے، زاہدین بھی آئے، شہداء بھی آئے، کس کو پہچانوانے کے لیے؟ کہ کسی کی ذات کو نہیں، اس کی ذات کو جو وحدہ لا شریک ہے، اس کی ذات کو سمجھانے کے لیے آئے جو خالق کائنات ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آئے ان اللہ علی کل شیء قدیر کا مصداق ہے، وہ ہے جو عقل کے اندر سما نہیں سکتا، وہ ذات ہے جو ازلی ہے، ابدی ہے، اس کو سمجھانے کے لیے آئے۔ اب رک کر کہوں، اگر قرآن و آل محمد کی تعلیمات کو یکجا کیا جائے تو نچوڑ بس یہ ہے، اہل بیت ہو کہ قرآن ہو، انہوں نے صرف سمجھانا چاہا تو کیا؟ توحید الہی کو، خدا کو پہچنوایا۔ اب خدا کو قرآن نے بھی پہچنوایا اور ائمہ نے بھی پہچنوایا، اہل بیت نے بھی پہچنوایا۔ دونوں میں کس زاویے سے ہیں؟ 4 حرفیں قرآن نے استعمال کی توحید کی بنیاد کے لیے، 4 حرفیں، بڑا غور سے سنیے گا، 4 حرفیں قرآن نے توحید کے لیے رکھا۔ پہلے حرف رکھا لا، لام اور الف، لا انکار نہیں، لا یدرکہ بالابصار، خدا کی ذات وہ ہے جو آنکھوں سے درک نہیں کی جاتی۔ لا کا لفظ آیا، یہ لا کیا ہے؟ تو اب سنیے غور سے، خود توحید کیا ہے پہلے سمجھ لیں۔ تو کہتے ہیں خود توحید 2 کلمے کو جوڑ دیا جائے، وہ کیا؟ لا الہ الا اللہ، ایک، دوسرا وحدہ لا، 2 حصے۔ لا الہ الا اللہ کا تعلق میں اپنے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں آنکھوں سے ہے۔ کیا مطلب؟ کہ جو چیز آنکھ سے نظر آتی ہے، اب آپ زمین پر چل رہے تھے، زمین ختم نہیں ہو رہی تھی، کہا ماشاءاللہ زمین تو تا حد نظر ہے، دیکھتے دیکھتے آسمان کی طرف دیکھا تو سمجھ میں آیا کہ زمین کہیں نہ کہیں جا کر رک جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے، آسمان پر زمین نہیں ہے۔ آسمان کو دیکھتے چلے کہ یہ تو تا حد نظر آ رہا ہے، ٹھوکر لگی، نگاہیں زمین پہ پڑی، پتہ چلا آسمان بھی محدود ہے کیونکہ زمین پر نہیں ہے۔ کل نتیجہ یہ ہے، جو چیز آنکھوں سے دکھائی دیتی ہے وہ محدود ہوتی ہے، جو چیز آنکھوں سے نظر آئے وہ محدود ہے۔ اب امام فرماتے ہیں کہ جو چیز محدود ہوتی ہے اس کی طرف اشارہ بھی ممکن ہے، یہ وہ۔ اب جب اشارہ ہوا تو محدودیت ظاہر بھی ہو گئی۔ اب جو چیز آنکھوں سے نظر آ رہی ہے وہ محدود بھی ہے، اشارہ بھی ممکن ہے، تو جو چیز محدود اور لیمیٹڈ ہے، امام فرماتے ہیں وہ دوسرے کی محتاج ہے۔ جو چیز آنکھ سے نظر آئے وہ محدود، لیمیٹڈ ہے اور دوسرے کی محتاج ہے۔ اگر خدا آنکھوں سے نظر آ جائے تو محدود ہو جائے گا، لیمیٹڈ ہو جائے گا اور محتاج ہو جائے گا۔
اور جو محتاج ہے وہ خدا نہیں ہو سکتا، ہے نا عزیزو؟ جو چیز آنکھوں سے نظر آئے وہ محدود ہے، اور جو محدود ہے وہ دوسرے کی محتاج ہے، اور خدا محتاج نہیں ہے۔ اب ہم سے نہ پوچھیں توحید جنہوں نے آل محمد کا در چھوڑ کر سمجھا، کبھی وجود خدا کو کرسی پر تصور کیا، کوئی راتوں میں اتر کر آتا ہے کوئی مانگنے والا، کبھی کہیں اور نظر آتا ہے، تو جب پتا چلا جب در آل محمد چھوڑو گے ولایت علی سے دور ہو جاؤ گے، نہ تمہیں نبوت صحیح ملے گی نہ توحید صحیح ملے گی۔ لہذا ضروری ہے آل محمد کے قریب ہو۔ پہلا حرف ہے لا، لا یدرکہ بالابصار، خدا کی ذات وہ ہے جو آنکھوں سے، اسی پر تائید کی، کیا دکھائی نہیں دیتا؟ کوئی یہ نہ سوچے آنکھوں سے نہیں دکھائی دیتا، سو جاؤں خواب میں دکھ جائے گا۔ جو چیزیں آج کل آنکھوں سے حل نہیں ہوتی وہ خوابوں سے حل ہو جاتی ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد آل محمد۔ ہو سکتا خواب میں آ جائے، خدا خواب میں آ سکتا ہے، تو قرآن نے کہا نہیں، کہا کیوں؟ امت کلیم خدا جناب موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام سے آ کر امت نے کہا نبی ہم خدا کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ موسیٰ سمجھاتے رہے، امت نہ مانی، مجبور ہو کر کلیم خدا نے اپنے کلام سے خدا سے کہا خدا میری امت تجھے دیکھنا چاہتی ہے، تو خدا نے کہا لن ترانی، اے موسیٰ کوئی ہرگز مجھے نہیں دیکھ سکتا۔ تو دوسرا حرف ہے کیا؟ لن، ایک ہے لا، دوسرا لام اور نون، ٹھیک؟ کوئی ہرگز نہیں دیکھ سکتا۔ موسیٰ کی امت والا سید الاوصیاء کے پاس آیا اور غالب علی کل غالب کے قریب آیا، امیر المومنین سے سوال کرتا ہے آ کر کہتا ہے یا علی آپ اس کی عبادت کرتے ہیں جس کو آنکھوں سے دیکھا نہیں؟ تو امام نے کہا خدا کی قسم ایسا نہیں ہے کہ میں اپنے خدا کو آنکھوں سے نہ دیکھا ہوں۔ امام علی کہہ رہے میں نے دیکھا۔ یہودی چونک کر کہتا علی آپ نے آنکھوں سے دیکھا؟ تو امام نے کہا بصارت سے نہیں دیکھا، بصیرت سے دیکھا۔ دوسرا حرف ہے لن، لا لن۔ اب اگر کوئی کہے خدا کیسے، تو کوئی یہ نہ کہے ہم نے دیکھا، خواب میں بھی دیکھا۔ اب سمجھانے کے لیے کوئی کہہ دیتا ہے یہ فلاں جیسا، ہوتا یہی ہے جب تعریف پر انسان قادر نہ ہو کہ کسی کو کیسے سمجھائیں، کہ فلاں والا کو دیکھ لو، فلاں حضرات کو دیکھ لو، فلاں چیز کو دیکھ، ویسے ہی ہے۔ سمجھاتا ہے انسان، جب انسان حقیقت کی تعبیر نہیں کر سکتا تو مثال کا سہارا لیتا۔ قرآن نے اس پر بھی مول لگا دی کہ لیس کمثلہ شیء، کوئی یہ نہ کہے خدا ایسا دکھتا ہے، خدا ویسا ہے۔ اللہ نے کہا کوئی یہ نہ کہے لیس کمثلہ شیء، خدا لیسا، تیسرا حرف ہے لیسا، کوئی
اس جیسا نہیں. 3 حرف ہو گئے، لا، لن، لیسا. اب اگر کوئی یہ کہے پہلے تھا اب غائب ہو گیا، یا ہو سکتا ہے ابھی نہیں دکھ رہا ہے بعد میں پیدا ہو جائے، تو قرآن نے کہا اس پر بھی فکر کو مہر لگاتے ہوئے لم یلد، نہ پہلے پیدا ہوا نہ بعد میں ہونے والا ہے، کبھی اس کے ولادت کا تصور نہیں. تو توحید 4 حرفوں کی بنیاد پر مشتمل ہے جو قرآن نے سمجھایا. لا، لن، لیسا اور لم، یہ 4 حرفوں کی بنیاد توحید کی عمارت کو کھڑا کیا. تو کلمہ مکمل ہوا، لا الہ، خدا کے علاوہ کوئی. لیکن انسان، اب آپ سے میں بتاؤں، جو چیز زبان سے نہیں کر سکتا ذہن میں کر لیتا ہے. کوئی اگر کسی کو تماچا رسید کر دے، قادر نہ ہو تو ذہن میں بہت کچھ سوچ لیتا ہے. ایسا کر دیتا ہوں، ایسا کر دوں گا، ویسے مار دوں گا، کیونکہ تصور کے آپ مالک. جو سوچنا ہے سوچ لو، جو کرنا ہے کر لو، لیکن ظاہر نہیں کرتا. ویسے ہی جیسے بغیر کسی سبب کے کبھی ٹیچر اپنے شاگرد کو پیٹ دے تو کچھ کہتا تو زبان سے نہیں، ذہن میں تصورات بہت کچھ آ جاتے ہیں، ایسا ویسا تصور بہت ہے. اب علماء مناطقہ کہتے ہیں جب متکلم کہنے والا، کلام کرنے والا جب کلام کرتا ہے تو جو سامع سننے والا مخاطب ہوتا ہے جیسے یہ کلمہ کہتا ہے ویسے وہ تصور کرتا ہے. میں نے کہا کتاب، اب آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، ذہن میں کتاب آ جائے گی. پانی، ذہن میں پانی آ جائے گا. کیوں؟ جیسے ہی لفظ ادا ہوا تصور مخاطب کے ذہن میں آ جائے گا. ہے نا میرے ساتھ عزیزوں؟ اب آپ فرخندہ بنیاد شہر حیدرآباد دکن کی مایاناز عمارت 4 مینار ذہن میں آ گئی. دہلی کی محبت والی علامت تاج محل، اس کو اٹھائیے 4 مینار پر رکھ دیں، ذہن میں ہو سکتا ہے. خارج میں مینار تو دور ہے، پتھر بھی نہیں ہلا سکتے، ذہن میں ممکن ہے. 4 مینار رکھا، اس کے اوپر تاج محل کو رکھا. اب جب تاج محل کو رکھا تھوڑی بلندی چاہیے تو دہلی سے قطب مینار اٹھا لیا، اب اس کے اوپر رکھ دیا. اب آپ نیچے سے چلیے گا 4 مینار، پھر اوپر آئیے تاج محل، پھر آئیے قطب مینار. اب قطب مینار کی بلندی سے نیچے دیکھیے، سب کے ذہن خالی. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے کہا کچھ نہیں تو آپ سوچے کچھ نہیں. سمجھ میں آیا؟ جیسے جیسے لفظ نکلتا ہے ویسے ویسے تصور چلتا ہے. اب آپ یہ بتائیے 4 مینار، تاج محل، قطب مینار پہ اوپر گئے، کس طرف سے گئے؟ دائیں جانب سے، بائیں جانب سے، آگے سے، پیچھے سے، کہاں سے اوپر گئے؟ ہر کسی کا ذہن اپنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی دائیں جانب سے گیا ہو سکتا کوئی بائیں جانب سے گیا ہو، کوئی سیدھا گیا ہو، کوئی اور راستہ اپنایا ہو، ممکن ہے. تو اب نتیجتاً علماء یہ کہتے ہیں مناطقہ ہر انسان کا سوچنے کا طریقہ اپنا ہوتا ہے، اور امام فرماتے ہیں، کہتے ہیں جو چیز تمہارے ذہن میں آئے
وہ تمہاری بنائی ہوئی ہے اور تم اس کے خالق ہو. ہے میرے ساتھ عزیزو؟ جو چیز ذہن میں آئے وہ تمہاری مخلوق، تم اس کے خالق، وہ بنائی ہوئی، تم بنانے والے. اب امام کہتے ہیں اگر خدا تصور میں آ جائے تو تمہاری مخلوق ہوگا، خالق نہ رہے گا. تو لہذا کوئی انسان تصور میں بھی خدا کو لا نہیں سکتا. اب آنے کے بعد کسی نے کہا ارے توحید الہی، توحید کا کلمہ، لیکن نہ آنکھوں سے نظر آ رہا ہے نہ ذہن میں آ رہا ہے. قرآن نے بھی بنیادیں رکھ دی، لم بھی رکھ دیا، لا بھی رکھ دیا، لیسا بھی رکھ دیا. اب کیا کریں؟ نہ آنکھوں سے نظر، نہ تصور میں آنے والا، پھر کیا کریں؟ جب مشکل آئی تو حلال مشکلات کے فرزند کے پاس آئے، آ کر کہنے لگے اے ابن رسول اللہ، اے علی و زہرا کے بیٹے، نہ خدا آنکھوں سے دکھتا ہے نہ خدا ذہن میں آتا ہے، پھر ہم خدا کو مانے کیسے؟ یہ آل محمد کا کرم نوازی اور آل محمد کا کرم ہے کہ جو جیسی فکر رکھتا تھا، جو جیسی عقل رکھتا تھا، آل محمد نے اسے ویسے سمجھایا. اب امام چاہتے تو واجب الوجود، ممکن الوجود، ممتنع الوجود، علت و معلول و غایت و علت، قادر و غیر قادرہ، سب پر بحث کر سکتے تھے. لیکن امام نے یہ سوال کے جواب میں یہ نہیں کہا، بلکہ پوچھا کرتے کیا ہو؟ تو امام سے اس نے کہا مولا میں تو کشتی چلاتا ہوں، ایک ملا ہوں، کشتی چلاتا ہوں. تو امام نے کہا اچھا تم کشتی چلاتے ہو؟ کہا مولا ہاں میں کشتی چلاتا ہوں. امام نے کہا کبھی تنہا گئے؟ کہا مولا بہت مرتبہ اکیلے نکل گیا رزق حلال کے لیے اور واپس بھی آ گیا، بہت مرتبہ اکیلے گیا. تو امام نے کہا یہ بتاؤ جب اکیلے تھے کبھی غرق ہوئے ہو، طوفان کی زد میں آئے ہو؟ تو اس نے برجستہ کہا مولا ہاں ایک مرتبہ تنہا نکلا، ابھی آگے بھی نہ بڑھ پایا کہ بادلوں نے رخ بدلا اور ہواؤں نے سمت بدلا، بارش ہونے لگی، طوفانی لہریں اٹھنے لگی. ایسے عالم میں کشتی کو کوئی سہارا دینے والا نہ تھا. تو امام نے کہا پھر؟ کہ مولا انہی لہروں کی زد میں آ کر میری کشتی بھی ڈوبنے لگی، میں بھی ڈوبنے لگا. تو امام نے کہا کوئی قریب تھا؟ کہا مولا میرے آنکھوں کی نگاہوں کے قریب کوئی نہ تھا، تا حد نظر کوئی نظر نہیں آ رہا تھا. تو امام نے کہا جب تو اور تیرے قریب کوئی نہ تھا، تو تنہا تھا اور طوفان و لہروں کی زد میں آ کے غرق ہو رہا تھا، یہ بتا تیرے آنکھوں میں کوئی نہیں تھا، تیرے تصور میں کوئی نہیں تھا، تو یہ بتا تیرا دل کیا کہہ رہا تھا؟ جو مجھے بچا سکتا ہے امام نے کہا بس اسی کا نام خدا ہے، جو نہ آنکھوں سے نظر آئے نہ تصورات میں آئے، لیکن اپنے وجود کا تمہیں یقین دلا دے، اسے خدا کہتے ہیں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد. قرآن نے بتایا توحید کیا ہے، اہل بیت نے بتایا توحید کیا ہے. یہودی جو اطراف مدینہ رہتے تھے، بنی نظیر، بنی قریظہ اور بنی قیقاع والے،
انہوں نے کہا بعد از نبی کس کو ٹیکس دیں، کس کو جزیہ پیش کریں، جا کر لا کر پیسہ دیں؟ کہا چلو پتہ کرتے ہیں، سوال پوچھتے ہیں۔ کہا ٹھیک ہے۔ گئے کسی کے پاس، 1 2 3 چند لوگوں کے پاس گئے، چند لوگوں کے پاس گئے سوال پوچھا، این ربک، تمہارا پروردگار کہاں ہے؟ اگر دل سے اسلام لاتے تو صحیح جواب دیتے، فوراً کا خدا آسمان پر ہے۔ یہودی نے کہا اچھا دلیل کیا ہے؟ کہ جب بھی دعا کرتے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا، خدا آسمان پر ہے۔ تو یہودی پڑھے لکھے تھے، تو یہودی نے فوراً کہا یہ بتاؤ اگر تمہارا خدا آسمان پر ہے تو روئے زمین وجود خدا سے خالی ہے۔ اب چونکے جواب غلط، اب ہوگا کیا؟ اب کوئی پینترا تھا نہیں، کوئی کچھ زمانہ تھا نہیں، فوراً کا خلیفہ سے زبان۔ اچھا یہودی پہلے ہی سے اسی مزاج کے تھے کہ کون کس سے ڈرتا ہے؟ انہوں نے کہا خبردار، اگر تم نے گرفتار کرنے یا قتل کرنے کی کوشش کی تو اطراف والے حملہ کر دیں گے۔ کہا اب لڑے گا کون؟ جنگ میں کبھی لڑے ہوں تو تلوار اٹھائیں، چھوڑ دو، جانے دو۔ یہ باہر نکلا افسوس کرتا ہوا، کیسے سے پاس، کیسا اسلام، کون سی شریعت، کون سی کتاب؟ افسوس کرتا ہوا باہر نکلا۔ میں اپنی دکنی زبان حیدرآبادی لہجے میں کہوں، کڑکڑاتا ہوا، اونٹتا ہوا باہر نکلا۔ کہاں آیا؟ کیسے آیا؟ کیوں آیا؟ بے خوفی ہو گئی، ٹائم برباد ہو گیا، ضائع ہو گیا۔ غصے سے باہر نکلا۔ ہر مرض کی دوا سلمان محمدی۔ سلمان نے دیکھا یہ افسوس کرتا ہوا جا رہا ہے، رک کر کے کہا آیا تھا سوال پوچھنے، جواب تک صحیح نہیں، دلیل تک صحیح نہیں، میں نہیں مانتا۔ تو سلمان نے کہا سنو، تمہیں علم چاہیے تو چلو میں لے چلتا ہوں۔ لے کر سلمان چلے تو یہودی نے کہا کہاں لے جانا چاہتے؟ کہا چلو۔ اب لے کر آئے مسجد سے قریب، متصل گھر کے قریب، دروازے پر دق الباب کیا، آواز آئی کون؟ کہا مولا میں سلمان۔ کہا آ جاؤ۔ کہا مولا میرے ساتھ ایک یہودی ہے۔ کہا اسے بھی لے آؤ۔ بیت الشرف کا دروازہ کھولا سلمان نے، اور یہودی کے ساتھ وارد خانہ امیر المومنین کے گھر داخل ہوئے۔ کیا دیکھا؟ امام بوسیدہ چٹائی اور مصلی کے قریب بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب یہ داخل ہوا تو بڑے تعجب سے کبھی امام کو دیکھتا ہے، کبھی چٹائی کو دیکھتا ہے، کبھی دیوار، کبھی چھت، کبھی کسی چیز کو دیکھتا ہے۔ تو ادھر ادھر جب دیکھنا شروع کیا تو امام نے مسکرا کر کہا، وہ اپنی باڈی لینگویج سے، حرکت سے کہہ رہا تھا، سلمان سے اشارے میں، کہاں لے آئے؟ تو امام نے کہا سن، تیرا سوال بھی بتاؤں اور جواب بھی بتاؤں، یا تو سوال پوچھے میں جواب بتاؤں؟ چونکا، کہا میں عام آدمی کے پاس نہیں آیا۔ فوراً ہی کہنے لگا نا میں سوال پوچھوں گا، آپ جواب بتائیے۔ تو امام نے کہا بسم اللہ۔ تو اس نے کہا این ربک، آپ کا خدا کہاں پر ہے؟ تو امام نے مسکرا کر کہا تو یہ ثابت کر کہاں نہیں ہے۔ میں ثابت کروں کہ خدا وہاں ہے۔ چونک گیا،
یہودی تھا، کیک کاٹنے کی عادت تھی، فوراً سوال پوچھا متى ولد، خدا کب پیدا ہوا؟ تو امام نے کہا لفظ کب اور جب نہ تھا تب سے ہے، کب اور جب بھی نہ تھا تب سے ہے۔ تو ایک مرتبہ گھبرا کر کہتا تھوڑی وضاحت کر دیجئے، تو امام نے کہا سن، پیدا وہ چیز ہوتی ہے جو پہلے سے نہ ہو، خدا ازلی ہے، ابدی ہے، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی زندہ کرنے والا ہے، وہی مردہ کرنے والا ہے، موت دینے والا ہے۔ فوراً یہودی علی کے قدموں پر گرا، کلمہ اسلام کا پڑھنے لگا۔ پوچھا سلمان نے کیوں کلمہ پڑھ لیا؟ کہا یہ وہ سوال و جواب ہے جہاں موسیٰ نے کہا تھا نبی کا جو جانشین ہوگا اس سے یہ سوال پوچھنا، وہ وہی جواب بتائے گا۔ میں نے سوال پوچھا، وہی جواب جو موسیٰ نے بتایا تھا علی نے بتایا ہے۔ اب عزیزوں ایک جملہ غور سے سنیے گا، آج کل عادتیں یہ ہے ہر جگہ اپنا نام لکھو، بینر بڑے اس پر لکھو، جہاں بھی ہو لکھو، ہر جگہ لکھو۔ الفاظ سے لوگ اپنی شہرت چاہتے ہیں۔ میں کہوں گا سلمان آپ تو ماشاءاللہ ایران سے آئے، مدینے میں آئے، مکے میں رہے، مدینے میں رہے، کلمہ تو جانتے ہیں، توحید بھی سمجھا سکتے ہیں، اتنے قادر تو آپ ہیں، لیکن سلمان یہودی کو وہیں جواب دے دیتے، علی کے پاس کیوں لے کر آئے؟ تو سلمان ہم یہ کہیں گے آپ کلمہ پڑھوا دیتے۔ تاریخ لکھنے والے کہتے ہیں سلمان نے اتنے مسلمان کیے، سلمان نے انہیں کلمہ پڑھایا، سلمان نے ایسا کیا، سلمان نے ویسا کیا۔ تو سلمان جواب دے کر کہیں گے خاموش، اتنا یاد رکھ، ہر کسی طلبگار کو علی کے در پر لا کر چھوڑ دو، تو جب تک علی کا نام رہے گا علی کے صدقے میں سلمان بھی رہے گا، علی کے صدقے میں بوذر بھی رہے گا۔ اگر میں اپنے لیے کرتا چند ورق پر لکھا تو جاتا، زمانہ مجھے یاد نہ کرتا۔ میں نے اپنے آپ کو علی کے در پر لے جا کر لوگوں کو بتا دیا، اگر تم علی تک پہنچاؤ گے تو جب تک علی کا نام رہے گا تمہارا بھی نام رہے گا۔ ہے نا میرے ساتھ؟ اب ایک جملہ بیچ میں عرض کر دوں تو کہ بات آئی ہے، اگرچہ کہ موضوع سے تھوڑی دیر کے لیے خارج ہو رہا ہوں، سمجھانے کے لیے۔ آغا محمد تقی مصباح یزدی رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب الدروس فی العقائد عربی میں، فارسی میں آموزش عقائد مختلف نام سے کتابیں آ چکی ہے، اس میں دیکھیے گا اصل نفی پر گفتگو کرتے ہیں۔ کہتے یہ ہیں، ان کی پوری بات کو اپنے الفاظ میں سمجھا رہا ہوں، کوئی وجود اگر ایسے ہی رہے تو برباد ہو جائے، لیکن اگر وہ کسی اور کے مقصد میں ڈھل جائے تو خود بخود اس کا وجود ظاہراً ختم ہو جاتا ہے، لیکن آثار اس کے وجود پر دلالت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ وجود ختم ہو جائے، آثار دلالت کرتے ہیں۔ کہ دانا اگر ایسی رکھا رہے خراب ہو جائے گا، سڑ جائے گا، لیکن اگر اسی دانے کو کسان کھیتی کی نیت سے زمین میں دفنا دے، کچھ دنوں کے بعد دانے کا وجود ختم ہو جائے گا، لیکن درخت میں تبدیل ہو جائے گا۔ اب ہر کوئی کہے گا کہ یہ درخت تو ہے لیکن دانے کا اثر ہے۔ اب دانا کہاں ہے؟ کہ ختم ہو گیا۔
لیکن اس نے اپنی قربانی درخت میں دے دی، تو جب تک درخت رہے گا دانا باقی رہے گا، اگر پتے ایسے ہی لگے جھڑ جائے تو ختم ہو گئی، وقت نہیں۔ لیکن اگر کوئی جانور آ کر چڑھ جائے، کھا لے، پتوں کو کھا لے، تو کہتے ہیں درخت کے پتوں کا وجود ظاہری طور سے ختم ہو گیا، لیکن جانور جب تک رہے گا اثر باقی رہے گا۔ اب جب تک حیوان ہے تو آثار درخت باقی ہے میرے ساتھ عزیزو۔ اگر یہ بکرے ایسے ہی ادھر ادھر پھر کر ختم ہو جائے تو ختم، لیکن اگر کسی مسلمان کو ملے بقرعید میں بسم اللہ وباللہ، اب اگر انسان کھا لے تو وجود تو ختم ہو گیا، غذا کا اثر بدن میں باقی رہے گا، ہے نا میرے ساتھ عزیزو۔ اسی لیے معصوم نے کہا غذا کو طاہر رکھو، کیونکہ غذا کا اثر دل پر بھی ہوتا ہے، ذہن پر بھی ہوتا ہے، اثر ہے۔ لہذا جب تک اثر رہے گا وجود تو ختم ہو گیا لیکن آثار باقی ہے۔ اب جب تک انسان رہے گا اور وہ اثر رہے گا، حیوان کے بارے میں یاد کیا جائے گا۔ اگر انسان ایسے ہی مر جائے کوئی وقت نہیں، لیکن اگر اس نے اپنی زندگی کو آل محمد کی خدمت کے لیے کر دے تو ظاہری انسان کا وجود ختم ہو جائے گا لیکن آثار باقی رہیں گے۔ کہ کیسے؟ کہ سنو، شیخ طوسی نے آج 1000 سال پہلے شریعت صادق کے لیے قربانی دی، شیخ طوسی کا وجود ختم ہوا لیکن آج تک شیعہ شیخ طوسی کو یاد کر رہے ہیں۔ کہ کیوں؟ اثر باقی ہے، اثر باقی ہے۔ علامہ مجلسی کیوں یاد ہے؟ کہ انہوں نے اپنے لیے نہیں، آل محمد کے لیے قربانی دی۔ اب جب تک آل محمد رہیں گے، بہار الانوار، اعلی جلاء العیون، سب کے نام علامہ مجلسی زندہ رہیں گے۔ کیوں؟ وجود تو ختم ہوا، آثار سے باقی رہیں گے۔ کیوں؟ اگر اپنے لیے کرتے تو ختم ہو جاتے، آل محمد کے لیے کیا تو جب تک آل محمد ہے شیخ طوسی بھی زندہ ہے، جابر بھی زندہ ہے، ذرا زرارہ بھی زندہ ہے، ہر کوئی زندہ رہے گا جنہوں نے اپنے آپ کو آل محمد کے لیے وقف کر دیا۔ اب آل محمد نے اپنے آپ کو کس کے لیے پیش کیا؟ کسی ایسے ویسے کے لیے نہیں، خدا کے لیے، خدا کے لیے پیش کیا۔ تو اب ہم سے نہ پوچھو یہ مجلسیں کب تک ہوگی، اب کب تک ہوگی ہم سے نہ پوچھو۔ جس کے لیے قربانی دی ہے جب تک وہ باقی رہے گا اس وقت تک ذکر حسین باقی رہے گا۔ اب ہم سے یہ نہ پوچھو کہ کب تک باقی رہے گا، جب تک خدا باقی رکھے گا اور رہے گا ذکر حسین رہے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ اب عزیزو ایک بات کی طرف آ جاؤں۔ ابھی تو قرآن توحید کو میں نے سمجھایا اور واضح کیا، اب میں سوال پوچھوں گا، آپ جواب دیں گے۔ خدا آنکھوں سے نظر آتا ہے؟ نہیں۔ تصور میں آتا ہے؟ خدا پیدا ہوتا ہے؟ خدا نہ تصور میں آتا، نہ آنکھوں میں آتا، نہ پیدا ہوتا،
نہ حساب و کتاب میں آتا، کسی میں نہیں آتا ہے نا عزیز۔ اب امام علی علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہے، سید عبداللہ شبر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا۔ کیا؟ غور سے توحید کو میں نے بڑی ذمہ داری سے سمجھایا، اب حدیث نقل کرو۔ سید عبداللہ شبر بغداد کاظمین کے بڑے عالم تھے اپنے زمانے کے، اور امام سے توسل کیا، مولا میں خطیب بنوں، محقق بنوں، کیا کروں آپ بتائیے؟ تو امام کاظم نے خواب ہی میں قلم دیا، اتنی کتابیں لکھی علامہ مجلسی سے کم تو نہ تھی، اتنی کتابیں سید عبداللہ شبر نے لکھی، بے پناہ کتابیں لکھی، کیونکہ قلم جب معصوم دے بہت سی کتاب۔ اپنی کتاب میں ایک حدیث کو تحریر کیا۔ حدیث کیا ہے؟ امام نے فرمایا انا، خود مولا فرماتے انا میں، اصغرو، یہ حدیث کو یہیں رک کر آپ سے سوال پوچھوں تاکہ حدیث بات سمجھ میں آ جائے۔ اگر دو بھائی ایک جیسے دکھے قد و قامت کے اعتبار سے، پوچھا آپ کی عمر کتنی، تو وہ اشارہ دوسرے بھائی کی طرف دے کر کہ میں بڑے بھائی سے 2 سال کا چھوٹا ہوں۔ اگر اس کی عمر 18 ہو تو بڑے بھائی کی عمر کتنی ہوئی؟ ایک کو سمجھو، دوسرا خطبہ خود ہے نا میرے ساتھ عزیزو، کوئی اختلاف تو نہیں ہے۔ اب امام فرماتے انا میں، اصغرو چھوٹا ہوں، من ربی اپنے رب سے، بسنتین 2 سال کا چھوٹا۔ مولا کیا فرماتے؟ میں اگر حدیث قبول کر لیں توحید پر حرف، حدیث کو رد کوئی نہیں کر سکتا، اب کریں کیا؟ انا اصغر من ربی، بے سین نون تے یہ نون، جو اعراب لگانا ہے لگا لیں۔ تو بعض علماء اعلام نے کہا سنتین، مولا نے فرمایا میں 2 سنتوں سے چھوٹا ہوں۔ کہ یہ 2 سنتیں کیا ہے؟ کہ ایک خدا کی توحید ہے اور دوسرے پر نبی کی رسالت ہے، پہلے پر توحید، دوسرے پر نبوت، تیسرے پر علی کی امامت ہے، تیسرے پر علی کی امامت ہے۔ لیکن اشکال کرنے والے، اعتراض کرنے والوں نے کہا نہ اسے سنتاً پڑھا جا سکتا، نہ رتبے میں لایا جا سکتا۔ بہت سے سوال اٹھانے والوں نے اعتراض میں اٹھایا کہ یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا۔ اتنا یاد رکھو، جتنا اعتراض فضیلت اہل بیت پہ کرو گے اتنی فضیلت بڑھتی جائے گی۔ جب کہا سنتین تو کہا نہیں یہ سنتین کیسے ہو سکتا، فلاں کیسے ہو سکتا۔ تو آپ بھی جانتے ہیں اگر ظہر کو اور عصر کو ملایا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے؟ اگر مغرب اور عشاء کو ملا دیا جائے تو مشرق و مغرب کو ملا دیا جائے مشرقین، ہے نا ساتھ میرے ساتھ؟ جب 2 چیزیں مل جاتی ہے تو ایک ہی کو دوسرے سے یاد کر لیا جاتا ہے، ظہر سے عصر کو، مغرب سے عشاء کو، مشرق سے مغرب کو۔ سمجھ میں آئی بات میرے ساتھ ہے نا عزیزوں؟ اب آیت الکرسی پڑھیے، کیا ہے آیت الکرسی؟ اللہ ہو، اس کے بعد جملہ کیا ہے؟ لا تاخذہ سینۃ ولا نوم۔ سینہ کہتے ہیں اونگنے کو، نوم کہتے ہیں سونے کو۔ خدا کی ذات وہ ہے نہ اونگتا ہے نہ سوتا ہے۔ نہیں سمجھے عزیزو آپ؟ سینا یعنی اونگنا، نوم سونا،
جب دونوں کو ملا دیا جائے، اونگنے کو اور سونے کو، تو سینتین کہتے ہیں۔ علی نے بتایا سنو، خدا میں علی میں بس اتنا فرق ہے، نہ خدا اونگتا ہے نہ سوتا ہے، علی اونگتا بھی ہے سوتا بھی ہے۔ لیکن کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ہم نے دیکھا علی راتوں میں نمازیں پڑھتے ہیں، علی راتوں میں روٹی تقسیم کرتے ہیں، ہم نے نہیں دیکھا علی کبھی سوئے ہیں۔ تو اللہ نے کہا سنو، بستر نبی کا ہوگا، علی تجھے سونا ہوگا۔ کوئی یہ نہ کہے ہم نے نہیں دیکھا علی سوئے ہیں، تو اللہ نے کہا علی اب تجھے بستر پر نبی کے سونا ہوگا۔ اب جب علی سو گئے تو عزیزو جملہ سننا، اوروں کا جاگنا اور ہے، علی کا سونا اور ہے۔ بڑی ذمہ داری سے جملہ کہہ رہا ہوں، اوروں نے جاگ کر نہ نبوت بچایا، نہ توحید بچایا، نہ اسلام بچایا، نہ ایمان بچایا، لیکن علی سو کر نبوت کو بھی بچایا، توحید کو بھی بچایا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ عزیز ایک جملہ کہوں، یا علی جب بھی کہیے دل کھول کے کہیے۔ صلوات۔ عالم دین نے اپنی خزاں میں واقعے میں لکھا، کہتے ہیں ایک نوجوان گھر کے باہر چبوترے پہ بیٹھے اپنے دوست و احباب کے درمیان سوال پوچھتا ہے، یہ بتاؤ میرے بابا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہا بڑے اچھے ہیں۔ نمازی ہے؟ کہا ہاں۔ متقی ہے؟ کہا ہاں۔ کوئی اشکال اعتراض؟ کہا نہیں۔ کہتا ہے کہ اب میں کہہ رہا ہوں میں علی کو دوست نہیں رکھتا۔ علی کو دوست نہیں رکھتا۔ جب یہ کہہ رہا تھا اسی وقت اس کا باپ گھر سے باہر آیا، اسی وقت جیسے ہی بیٹے کا یہ کلام سنا کہ میں علی کو دوست نہیں رکھتا، تو ہاتھ پہ مار کر کہتا ہے عیب کتنا بھی چھپاؤ نکل کر آتا ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ لہذا علی دل کھول کے کریں۔ تو قرآن نے توحید سمجھایا، اہل بیت نے توحید سمجھایا۔ تو اب یہاں رک کر کہوں، جو تعلیم قرآن ہے، جو تعلیم اہل بیت ہے، اس کا مرکز توحید کی ذات ہے، توحید کی ذات ہے۔ اب عزیزو آگے بڑھ کر ایک جملہ کو آل محمد نے کیسے توحید سمجھایا، اس انداز سے سمجھایا کہ دعاؤں سے توحید سمجھایا، خطبات سے توحید سمجھایا، چل کر توحید سمجھایا، بلکہ یوں کہوں سو کر بھی توحید سمجھایا۔ لہذا جتنا ہو سکے انسان قرآن اور اہل بیت کی تعلیم پر عمل کرنا ہو تو پہلے توحید کو صحیح سمجھنا ہوگا۔ اب ایک جملہ کہہ دوں، سید الشہداء نے دعائے عرفہ میں ایک جملہ کہا، خدایا جس نے توحید کو پا لیا اس نے کھویا کیا، اور جس نے تجھے کھو دیا اس نے پایا کیا۔ اب عزیزو سمجھ میں آیا، جس کو توحید صحیح نہیں ملی، نہ اس کو نبی صحیح ملا، نہ رسول صحیح ملا۔ یا جملہ آگے بڑھ کر کہوں، جب توحید صحیح نہیں ہوئی تو نہ نبی صحیح ملا، نہ ہی توحید صحیح ملی، نہ ہی رسالت صحیح ملی، نہ ہی امامت، نہ ہی خلافت، کوئی چیز بھی صحیح نہیں ملی۔ کیوں؟ اس لیے کہ توحید صحیح نہیں ہے۔ اب عزیزو آگے بڑھ کر مصائب کی طرف آتے ہوئے بس ایک جملہ کہوں، توحید کے اوپر عمل کیجئے۔ توحید ہے کیا؟
میں نے بتایا، لیکن اثر توحید کیا ہے؟ تو امام کہتے ہیں خدا سے واقعی طور سے اپنے آپ کو مربوط کر لینا، اس کی ذات سے تصور کرتے ہوئے اور اپنے اعتبار سے قصد قربت اور رحمت الہی کے تقرب کا عنوان رکھ کر آگے بڑھنا، یہ اصل اساس ہے۔ اور قرآن نے بھی سمجھایا، اہل بیت نے بھی سمجھایا۔ اسی لیے جملہ سنو گے عزیزو، میں کہاں اتنی دیر تک آپ کو مطالب جمع کر کے دیا، اب آپ سنو گے۔ کربلا کس کا دفاع ہے بتائیے؟ کربلا میں انصار حسین، اصحاب حسین کس کا دفاع کیا انہوں نے؟ حسین کا ہے نا میرے ساتھ عزیزوں، دین محمد کا، شریعت محمد کا، امامت علوی کا، عصمت صدیقہ کا اور کرامت حسنی کا دفاع کیا۔ کس نے؟ انصار حسین نے۔ اب جملہ غور سے سنیے گا۔ معصوم کہتے ہیں جب انصار حسین کی قبر پر جانا تو یہ سب تو کہنا کہ تم انصار رسول ہو، انصار علی ہو، انصار حسن ہو، انصار فاطمہ ہو، انصار حسین ہو، لیکن آخر میں معصوم نے کہا زیارت شہداء میں السلام علیکم ایھا الذابون عن توحید اللہ، ارے تم تمام لوگوں پر سلام جس نے توحید خدا کا دفاع کیا۔ عزیزو کیا سن رہے ہو؟ کیا کہا امام نے؟ توحید کے دفاع کرنے والے، توحید کی حمایت کرنے والوں پر ہمارا سلام ہو۔ کربلا میں انصار حسین نے کس کا دفاع کیا؟ حسین کا دفاع کیا۔ امام نے کہا کہو جا کر امام حسین کے اصحاب کو کہ تم نے توحید کا دفاع کیا۔ کہا کیوں؟ کہا جس کو امامت حسین سمجھ میں نہیں آئی اس کو توحید الہی بھی سمجھ میں نہیں آئی۔ لہذا اب جو دفاع حسین کرے گا وہ حسین کا دفاع نہیں ہے، نبی محمد کا دفاع ہے، علی کا دفاع ہے، حسن کا دفاع ہے۔ اب عزیز ایک جملہ سننا، کبھی مجلس حسین پر اشکال نہ کرنا، اس لیے کہ یہ مجالس مقصد حسین سے واقعی طور سے سب کو آشکار کرتی ہے اور دفاع اسلام کرتی ہے۔ تو اب جو مجالس برپا کرتے ہیں یہ دفاع اسلام کرتے ہیں، تو یہ مجالس واقعی طور سے صرف دفاع حسین نہیں ہے، یہ دفاع علی بھی ہے، دفاع نبی بھی ہے، دفاع شریعت بھی ہے، دفاع ایمان بھی ہے، دفاع توحید بھی۔ ایک صلوات پڑھے محمد علیہ۔ لہذا انسان جتنا ہو سکے اس پر لوگ لگائیں۔ عزت دینے والا وہ ہے، خیر نہیں دیتے لیکن اللہ اللہ۔ عزیزوں آپ اور ہم سنتے بہت ہیں، تصور اور سمجھتے کم ہیں، وہ احساس ہم میں کم ہے۔ کیوں؟ ارباب مقاتل کہتے ہیں جہاں حسین کا دفاع بڑوں نے کیا وہیں حسین کا دفاع چھوٹے چھوٹے یتیم بچوں نے بھی کیا۔ عزیزان گرامی، آپ اپنے گھر میں بچوں کو دیکھتے ہیں نا، اگر چھوٹے بچے 2-3 سال کے بچے ہو، اگر ان کی چاہت کی چیز ان کے ماں باپ کے پاس نہ ہو بلکہ ان کے ماں باپ کے دشمن کے پاس بھی ہو، تو بچے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے مقصد و چاہت کی چیز لینے کے لیے غیر کے پاس چلے جاتے ہیں۔
لیکن اللہ اللہ سلام ہو ان یتیمان حسین پر جو خیمے میں العطش کہتے تو رہے لیکن حسین کا خیمہ چھوڑ کر غیر کے طرف نہیں گئے۔ عزیزو، اس لیے کہ ارباب مقاتل کہتے ہیں، حکایتاً عرض کر رہا ہوں، 7 محرم کو خیمے حسین بن علی میں 120 بچے تھے، لیکن عصر عاشور کے بعد جب ان یتیموں کو شمار کیا گیا تو 70 بچے بچ گئے، 50 شہید ہو گئے۔ کہ کیسے؟ ہر بچہ آواز دے کر کہہ رہا تھا العطش العطش، یہاں تک کہ ارباب مقاتل نے لکھا چھوٹے چھوٹے یتیم بچے خیمے میں جاتے اور جو مشکیزیں آپس میں ملی ہوتی اسے جدا کرتے اور سینے پر رکھ کر کہتے العطش العطش العطش، ہائے پیاس مارے ڈال رہی ہے۔ عزیزو، روایت کے جملے ہیں، ان بچوں نے شب عاشور سے عاشور تک واقعی طور سے آوازیں بلند کی۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں کہ چند بچے جمع ہوئے، چھوٹے چھوٹے یتیم جن کی عمر 3 4 5 7 سال کے تھے، سب جمع ہوئے، 20 سے 25 بچے سکینہ کے قریب آئے شب عاشور، آ کر کہتے ہیں سکینہ اپنی پھوپھی زینب سے پانی منگوا لو، اگر زینب کہہ دیں تو تمہارے چچا عباس پانی لے کر آ جائیں گے۔ چند بچوں کو لیے سکینہ خیمے میں داخل ہوئی، جیسے ہی خیمے میں داخل ہوئی اس کے بعد بیوی زینب کے حجرے میں داخل زینب ہوئی، جناب سکینہ ہوئی، جناب زینب کے خیمے میں خاموش ہو گئی۔ ایک مرتبہ جناب زینب نے پوچھا اے سکینہ خیر تو ہے؟ عزیزو سنو کے جملے، علامہ قزوینی کہتے ہیں وہ چھوٹے سے شہزادہ علی اصغر کو لے کر زینب پریشان تھی، کبھی زمین پر رکھتی کبھی سینے سے لگا لیتی۔ کیوں؟ اس لیے کہ پیاس کی شدت سے علی اصغر کی کیفیت بدلی تھی۔ کبھی سکینہ کے سامنے زینب نے سینے سے لگا لیا، رونے لگی۔ سکینہ کو دیکھا تو ایک جملہ پوچھا بیٹی خیر تو ہے؟ خیر تو ہے؟ تو جناب سکینہ نے ایک مرتبہ جناب زینب کو دیکھا، پھوپھی اماں کچھ نہیں۔ کہا کیوں؟ کیا بات ہے؟ کہا پھوپھی اماں بچے سب آئے پانی کا مطالبہ کر رہے تھے، سب نے سوچا بس اتنا جملہ تھا۔ علامہ قزوینی کہتے ہیں زینب نے علی اصغر کو دکھایا، سب نے ایک مرتبہ رخ بدل کے کہا ہمیں پیاس نہیں لگی۔ اللہ اکبر۔ شب عاشور گزرا، روز عاشور ہر بچے نے کہا العطش العطش العطش، لیکن عزیزو ہر شہید گیا جس میں جناب بریر مشکیزہ بھی لے کر گئے، لیکن کوئی روایت مقتل کی یہ نہیں کہتی کہ بچوں نے کوزے اٹھائے ہیں یا کوئی چیز اٹھائی ہے، لیکن عزیزو جیسے ہی کسی نے یہ جملہ کہا حسین نے اپنے بھائی عباس کو پانی کے لیے بھیجا ہے، روایت کے جملے چھوٹے چھوٹے یتیم خیموں میں گئے ہیں، کوزے لے کر آئے اور کہا سکینہ جب تمہارے چچا پانی لائیں گے ہم نہیں پیئیں گے، چھوٹوں کو پلائیں گے۔ سکینہ نے کہا اگر پانی آئے گا میں علی اصغر کو پلاؤں گی۔ اللہ اکبر۔ عزیزو آپ اس جملے پر بڑا غور سے توجہ سے سنیے گا، توجہ دیجئے گا۔ وہ جملہ کیا ہے کہ 7 یا 5 محرم سے بچے العطش کہہ رہے تھے، 9 محرم کی شب میں شدت تھی، العطش العطش، عاشور کے دن بھی العطش العطش، لیکن کسی کتاب میں مقتل کی یہ نہیں ملتا۔ جب عباس کی شہادت ہوئی تو بچوں نے اس کے بعد العطش کہا ہو،
آلتش کا ہو، بلکہ روایت یہ ہے جب علم لے کر حسین آئے، ایک مرتبہ علم لے کر آئے محمد علی سیبوی کہتے ہیں زینب نے کہا ماں جائے میرے عباس کی خیر ہو، تو ایک مرتبہ حسین نے کہا زینب مجھے پرسا دو میرا بھائی مارا گیا۔ علامہ مہدی کہتے ہیں جیسے ہی حسین نے یہ کہا عباس مارے گئے، یتیموں نے کوزوں کو چھپا کر کہا سکینہ ہمیں پیاس نہیں لگی۔ اللہ کیا یتیموں پر گزری عزیز، آپ اور ہم ان یتیموں کا کیا تصور کریں۔ دو روایتیں بیان کروں گا، آپ کبھی ان بچوں کی شہادت پر توجہ دینا، اس لیے کہ امام زمانہ سے سید شہاب الدین مراشی نجفی نے پوچھا مولا میں کیا کروں، تو امام نے کہا ان یتیموں کو یاد کرو جس کا کوئی خیال کرنے والا اور اس زمانے میں کوئی رحم کرنے والا نہ تھا۔ ارے آغا مراشی کو کہا کیوں؟ اس لیے کہ یتیموں نے کتنا حسین کا دفاع کیا۔ سنو گے عزیزو، میں تمام روایتیں چھوڑ کے بس دو روایتیں سناؤں گا۔ ایک شام غریبہ نے جہاں زینب دن سے تھکی ہوئی تھی، ایک مرتبہ آ کر بیٹھی ہے، سلسلہ گزرا، جناب ام کلثوم نے کہا بہن دو یتیم کم ہے۔ عزیزو جیسے ہی یہ کہا زینب نے کہا بھائی نے میرے حوالے کیا، ام کلثوم چلو یتیموں کو لے کر آنا ہے، یہ کہہ کر چوب خیمہ سے کچھ لکڑی کو لیا، اسی کو مشال بنا لی۔ یہ پہلی مرتبہ تھی جہاں علی کی بیٹیاں تنہا نکلی ہے، عباس کے بغیر حسین کے بغیر نکلی ہے ام کلثوم، اور ایک مرتبہ زینب نکلی ہے چلتے ہوئے بکھرے لاشوں کے درمیان، ملائکہ ماتم کر رہے ہیں، فرشتے گریہ کر رہے ہیں۔ زینب و کلثوم چلتے چلتے ایک مقام پر پہنچی تو کیا دیکھا، دو یتیم ان کے چہرے زمین پر ہیں، لیٹے ہوئے ہیں۔ تو جناب زینب نے کہا کلثوم سنبھل کر اٹھانا، کہیں یہ بچے جاگ جائیں تو پانی کا مطالبہ نہ کر لیں۔ لہذا دونوں بہنیں بیٹھ گئیں، مشعل کو قریب میں رکھا۔ آغا اسماعیل رجبی کہتے ہیں جیسے ہی بہنوں نے ہاتھ آگے بڑھائے فوراً واپس لے کر کہا عباس یہ بچے تو شہید ہو گئے۔ عزیزوں اب ایک جملہ میں آپ کے سامنے کہنے جا رہا ہوں، عاشور وہ ہے جہاں حسین اور عباس نے لاشیں اٹھائے، اور شام غریبہ وہ ہے جہاں زینب و کلثوم نے لاشیں اٹھائے۔ لاشاں اٹھائے۔ زینب نے کہا ام کلثوم بہن بچوں کی شہادت کے سبب کو معلوم کیا جائے۔ جیسے ہی خیمے کے قریب لائی ہیں، جلتے ہوئے خیمے کے شعلوں میں بچوں کو رکھا تو روایت کہتی ہے نہ چہرے پہ کوئی زخم تھا نہ پیروں پر کوئی زخم تھا۔ ایک مرتبہ کا بی بی یہ بچے کیسے دنیا میں گئے، تو زینب نے کہا گریبان چاک کرو۔ یہ جیسے ہی گریبان چاک کیا تو کیا دیکھا، گھوڑوں کے ٹاپ بچوں کے سینے پر۔ زینب نے تڑپ کر کہا واہ محمدہ، 7 محرم سے یتیموں کی شہادت، عاشور کے دن شام غریبہ میں شہادت، لیکن عزیزو یہاں یتیموں کی شہادت رکی نہیں ہے۔ ہمارے وقت کے امام نے زیارت نائیہ میں جملہ کا سلام ہو ان بیویوں پر جن کے ہاتھ بندھے تھے، سلام ہو ان یتیموں پر جو بلندی سے گرتے گئے، شہید ہوتے گئے۔ روایت کیا ہے؟ روایت یہ ہے بیویوں کے ہاتھ بندھے تھے، بے کجاوہ اونٹوں پر بٹھایا گیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو آغوش میں رکھا گیا، ہاتھ بندھے ہیں۔ میری اور دیکھنا دیدو، جملہ سمجھنا، ہاتھ پسے گردن یا پسے پشت بندھے
ہے، بے کجاوا اونٹوں پر بیویاں موجود ہیں، آغوش میں چھوٹے چھوٹے بچے۔ اب جب اونٹ چلتا بیویاں ہاتھ بندھے بچوں کو سنبھالتے، لیکن شمر آگے بڑھا، تازیہ نہ مارا، اونٹ اچھلا، بچہ آغوش سے نکلا۔ ماں نے کہا عباس میرے بیٹے کی خیر ہو، کیا دیکھا؟ اونٹ کا پیر بچے کے بر الہ پروردگار عبد فعل محمد رال محمد، اس قلیل سے عزاداری کو قبول فرما۔ خدایا ان رونے والوں کو زیارت اربعین نصیب فرما۔ خدایا ہم سب کا خاتمہ ولایہ آل محمد پہ فرما۔ خدایا دنیا میں زیارت حسین، آخرت میں شفاعت حسین نصیب فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا اگر دشمنان اہل بیت لائق ہدایت تو ہدایت عطا فرما، ورنہ انہیں نیست تو نابود فرما۔ خدایا تجھے واسطہ اہل بیت علیہ السلام کا ماتمداروں کے بازوؤں میں قوت حیدری عنایت فرما۔ خدایا تمام مؤمنین کو شر اشرار حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، ہمارے دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ انشاءاللہ کل آخری مجلس ہوگی ماتم حسین۔ یا حسین 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 ننگے سر شام کے دربار میں جانا زینب، ننگے سر شام بچانا زینب، بدعا کو نہ مگر ہاتھ اٹھانا زینب، ننگے سر شام کے دربار میں جانا زینب، سہمے سہمے ہوئے بچوں کی محافظ تم ہو، اللہ
یتیموں کو بچانا زینب بدعا ہوگا مگر ہاتھ اٹھانا زینب ننگے سر شام کے دربار میں جانا زینب ہو میسر کبھی زندہ سے رہائی تم کو ہو میسر کبھی زندہ سے رہائی تم کو کربلا کے میرا سوگ منانا زینب جو یاد کر کے مجھے راتوں میں جو روئے گی کبھی یاد کر کے مجھے راتوں میں جو روئے گی کبھی اپنے سینے پہ سکینہ کو سلانا زینب بدعا ہوگا مگر ہاتھ اٹھانا زینب ننگے سر دربار میں جانا زینب متقی پہلے بنے پھر ہو عزادار میرا متقی پہلے بنے پھر ہو عزادار میرا میرا پیغام زمانے کو سنانا زینب بدعا ہوگا مگر ہاتھ اٹھانا زینب ننگے سر شام کے دربار میں جانا زینب پوچھے طالب جو کبھی تم سے کہانی میری پوچھے طالب جو کبھی تم سے کہانی میری قصہ درد میرا اس کو سنانا زینب بدعا ہوگا مگر ہاتھ اٹھانا زینب ننگے سر آپ کے دربار میں جانا زینب یا حسین 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 ہے حسینی ہم حسینی 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 ہے حسینی ہم حسین
حسینی ہے حسینی ہم حسینی ہے حسینی ہم حسینی ہے حسینی ہم کربلا سے شام تک حسینی ہے حسینی ہم 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 عباس نے آدا سے کہا سوچ سمجھ کر عباس نے آدا سے کہا سوچ سمجھ کر عباس نے قریب آئیے قریب عباس نے آدا سے کہا سوچ سمجھ کر عباس نے آدا سے کہا سوچ سمجھ آنا لب دریا تو ذرا سوچ سمجھ کر عباس نے آدا سے کہا سوچ سمجھ کر عباس نے آدا سے کہا سوچ سمجھ کر آنا لب دریا تو ذرا سوچ سمجھ کر عباس نے آدا سے کہا سوچ سمجھ کر عباس نے آدا سے کہا سوچ سمجھ کر اے امر کوئی اور نہیں ہے یہ علی ہے
میرا نہ ہوگا
کا